الله ربي 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 آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأزواج سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. آمين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانسانا. اللهم من احييت منا فاحي على الاسلام ومن توفيت منا فتوفه على الايمان. يا الله بارك صلى الله عليه وسلم کے دربار میں عاجز حضرت تمام صدیقین شہداء صالحین حافظین ذاکرین تمام کرام کا سب اللہ پاک اس کا ثواب اس سے قبول منظور فرما. یا اللہ پاک خصوص بالخصوص اس مقدس کلام پاک کا ثواب پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے حاجی محمد اسلم صاحب مرحوم مغفور یا اللہ پاک ان کو روح کو اس طرح ثواب پیش کرتے قبول منظور فرما. یا اللہ پاک ان کے درجات مقامات بلند فرما. قبر کی حشر کی منزل آسان فرما. قبر میں جتنے بھی آنے والی افات بلیات مشکلات ہیں یا اللہ پاک ان کو دور فرما. آنے والی مشکلوں کو دور فرما. یا اللہ پاک ان کی جو قبر کی منزلیں ہیں انہیں آسان فرما. یا اللہ پاک قبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما. یا اللہ پاک دنیا میں رہتے ہوئے اگر ان سے کوئی صغیرت ملا یا اللہ پاک دانستہ یا غیر دانستہ تو یا اللہ پاک معاف فرما. یا اللہ پاک انہیں علیین و جگہ نصیب فرما. گھر والوں کا صبر جمیل عطا فرما. صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق وازواج فرسی محمد و علی وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا. لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا کہ لا الہ لا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. حضرات محترم، جیسا کہ ہم سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں
کہ آج ہم ایک عظیم بزرگ حاجی محمد اسلم مرحوم مغفور کے نماز جنازہ میں شامل ہیں۔ بالخصوص ان کے جتنے بھی بیٹے ہیں، ہم سب ان سے تعزیت کرتے ہیں اور ہم سب مل کر رمضان المبارک کی مقدس ان گھڑیوں میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت رمضان المبارک کی اس مقدس گھڑیوں میں ان مقدس لمحات کی برکت سے ان کے درجات میں مزید بلندیاں عطا فرمائے، آمین۔ اور بالخصوص یہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اور مقدس لمحات، اس میں جو سنت کے طور پر عمل کیا جاتا ہے اس کا درجہ جو ہوتا ہے وہ فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور جو فرض ہوتا ہے اس کا درجہ 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے۔ اور آج ہم ان بزرگوں کی نماز جنازہ فرض کفایہ کے طور پر ادا کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ جس طرح ان کے نماز جنازہ پڑھنے میں اللہ رب العزت ان کو درجات میں مزید بلندیاں عطا فرمائے گا، اسی طرح جتنے بھی احباب نماز جنازہ میں شامل ہوئے اللہ رب العزت ان کو بھی بے پناہ نیکیوں سے نوازے گا۔ تو اس سے پہلے میں سب سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب حافظ محمد جاوید صاحب اس تشریف لائیں کلام الہی کی تلاوت سے۔ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا سبحان اللہ۔ فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا آمنت بالله صدق الله العظيم۔ نعت مصطفیٰ پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب حافظ عبد الواجد صاحب، ان سے ملتمس ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا اے سبز گنبد والوں منظور دعا کرنا جب وقت نظائے دیدار عطا کرنا جب وقت نظائے دیدار عطا کرنا اے نور خدا کے آنکھوں میں سما جانا در پہ بھی بلا لینا اور خواب میں آ جانا اے پردہ نشین دل کے پردے میں رہا کرنا جب وقت نظائے آقا دیدار عطا
مجرم ہوں جہاں برکا محشر میں برم رکھنا رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا مقبول دعا میری اے نور خدا کرنا جب وقت نزائے آقا دیدار عطا کرنا اور میں قبر اندھیری میں گھبرا ہوں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا جب وقت نزائے آقا دیدار عطا کرنا۔ حاجی محمد اسلم صاحب مرحوم و مغفور، اللہ تبارک و تعالی رمضان کی برکت سے ان کے درجات میں مزید بلندیاں عطا فرمائے۔ یہ عظیم بزرگ تھے، نمازی اور متقی، اور بالخصوص کسب حلال محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کو پالا جوان کیا، اور ان کی دعائیں اپنے بچوں کے لیے اور بالخصوص ان کی اولاد فرما بردار اور اپنے بزرگ والدین کے لیے بہترین ایک خدمت کا ذریعہ تھے۔ اور ان کی اولاد فرما بردار اور بالخصوص اپنے والدین کے ساتھ محبت اور ان کی خدمت میں ایک مثالی اپنا مقام رکھتی ہے۔ وذات محترم، رمضان المقدس کی یہ پاکیزہ گھڑیاں جہاں ان بزرگوں کے لیے عرفہ و اعلیٰ مقام رکھتی ہیں، وہاں ہم سب کے لیے بھی یہ عرفہ و اعلیٰ مقام ہے کہ آج ہم ایک بندہ مومن کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہاں آنا قبول فرمائے۔ اور بالخصوص ایک میسج یہ ہے کہ نماز جو ہے، نماز رمضان میں بھی پڑھی جائے اور رمضان کے بغیر بھی نماز پڑھی جائے، نماز کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ متقی ہونا صرف عام سی باتوں سے متقی نہیں ہوتا بندہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن یہ کہتا ہے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین۔ مجرموں سے جنت والے سوال کریں گے کہ تمہیں یہاں کس چیز نے ڈالا ہے، تو وہ آگے سے جواب یہ دیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ تو لمبی چوڑی بات میں کرنا نہیں چاہتا، المختصر نماز جو ہے جس کا بے شمار مرتبہ قرآن پاک میں سب سے زیادہ اگر ذکر آیا ہے تو وہ نماز کا آیا ہے، تو اس لیے نماز کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ یہ قرآن کی آیت اس بات کی شاہد ہے کہ جنت والے مجرموں سے سوال کریں گے کہ تمہیں یہاں کس چیز نے ڈالا ہے، تو وہ مجرم جو ہیں آگے سے جواب دیں گے قالوا لم نک من المصلین، کہ ہم دنیا میں رہ کر نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ تو اس سے خود ہی ایک جو بندہ ذہن رکھتا ہے اس بات کو اخذ کر لے کہ نماز کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں، اس لیے اپنی نماز کو پابندی کے ساتھ بالخصوص مسجد میں ادا کرنے کی عادت ڈالیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر وقت کے لیے جناب حضرت علامہ مولانا
मोहम्मद हनीफ कश्मीरी साहिब पड़ोसी भी हैं, ये चंद लम्हात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व सल्लम अलैका या रहमतल लिल आलमीन। मोहतरम अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद साजिद साहब, अल्लामा मोहम्मद इश्तियाक साहब, उनसे गुजारिश है कि वो यहाँ तशरीफ़ ले आए। एक दो बातें आपसे करनी है। मोहतरम ने मेरा नाम ले लिया, वो भी इनके पड़ोसी, मैं भी इनका पड़ोसी। माशाल्लाह। हाजी साहब मेरे भी पड़ोसी हैं, उनके भी पड़ोसी हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको ऐसा वक़्त अता किया कि हर आदमी की ये ख्वाहिश, तमन्ना और आरजू है कि कोई नेक दिन मिल जाए, कोई अच्छा वक़्त मिल जाए तो हम भी इस दुनिया से अपना छलान मुकम्मल करके चले जाए। मुक़द्दर की बात है, नसीब की बात है कि माह मुक़द्दस के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके लिए ये जो आज घड़ियाँ नमाज जनाजा की अदायगी के लिए हम यहाँ जमा, ये सब मालिक का फजल और करम है। मेरे भाई सरफराज, एक बात जो आपसे करनी है, पहले भी कई मुकर्रर आते हैं, आपसे कहते हैं कि दुरूद पाक हमने पढ़ना है। आप दुरूद पाक पढ़े या ना पढ़े ये आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन इमाम शारावी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बात नकल की है। उन्हें फरमाया जिस मजलिस के अंदर दुरूद पाक का जिक्र हो, लोग दुरूद पाक न पढ़ें, बावजूद के अल्लामा साहब कहते हैं कि दुरूद पाक पढ़ें, वो शख्स नहीं पढ़ता, वो किसी के साथ दुश्मनी नहीं करता। अल्लामा शारावी रहमतुल्लाह अलैह किसी के साथ दुश्मनी नहीं करता, किसी के साथ दुश्मनी नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ अपने बाप के साथ दुश्मनी करता है। वो नहीं पढ़ता अगर दुरूद पाक, तो उसकी दुश्मनी किसी के साथ नहीं, अपने बाप के साथ है। कि आका दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब भी कोई बंदा दुरूद पाक पढ़ता है, उसका नाम लेकर आका दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिरी पेश की जाती है कि ये फलां है, फलां का बेटा है। आका दो आलम आपकी बारगाह में ये दुरूद और सलाम का नजराना पेश कर रहा है। पढ़े या ना पढ़े आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन दुश्मनी अपनी जात के साथ, अपने वालिद के साथ, वो वालिद जिसने अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान किया, आज उसकी खातर आपका ये होंठ भी नहीं हिल सकते। और ये वो वालिद, ये एक आखिरी बात कि मेरे भाई ने अपने वालिद की बहुत खिदमत की, बहुत खिदमत की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे भाई की खिदमत को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए, और हम सबको अपने वालिदैन की खिदमत और उनकी इताअत करने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। मोहतरम अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद साजिद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। आज हम इस जनाजे में शरीक हैं। सब लोग दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें भी ऐसी औलादें अता फरमाए जो हमारे बुढ़ापे में हमारी खिदमत करें। खुशामद बहुत बड़ा जहर कातिल है, मुस्लिम की हदीस तैयबा है, मैं इसका कायल नहीं हूँ खुशामद करने का, कि हुज़ूर ने फरमाया जो किसी के मुंह पे तारीफ़ करे उसके मुंह में मट्टी ठोस दो। तारीफ़ मुंह पे नहीं करनी चाहिए, लेकिन इसलिए कि शायद दूसरों को तरगीब हो तो जायज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन मेरे वालिद मोहतरम भी वहाँ इनके साथ ही पड़ोस में रहे। 2 रातें जो मैंने देखी हैं, मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि सब दुआ करें अल्लाह हमें भी ऐसी औलादें अता फरमाए कि आखिरी वक्त में हमें संभाल सकें। बहरहाल अल्लाह ताला इनकी खिदमात को भी कबूल फरमाए और हमें भी अल्लाह तबारक व ताला ऐसा जो है वो सिला अता फरमाए कि हमें बुढ़ापे में हमें हमारी औलादें संभालें। कुरान की एक आयत है, सूरह ज़ुमर है, 24वां पारा है, आयत नंबर 54 है। 24वां पारा आयत नंबर 54, 54 नंबर सूरह ज़ुमर है। ये आयत मैं समझता हूँ हम सब के लिए बड़ी काबिल गौर है। अल्लाह की तरफ से एक दावत है। आज हम में से अगर कोई किसी की दावत करे, उसे दावत देता है भाई फ़लाँ मेरे घर में आना, तो हम भागे जाते हैं और जाना भी चाहिए। हदीस तैयबा में आया कि मुसलमान का जो मुसलमान पर हक है उसमें से एक ये भी है कि जब वो मुसलमान भाई को दावत दे तो उसकी दावत को कबूल करे, बिला उज़्र शै उस दावत को रद्द नहीं कर सकते। तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक दावत दी है, जो हमारा खालिक है, जो हमारा मालिक है। अल्लाह ने फरमाया व अनीबू इला रब्बिकुम
وَأَسْلِمُوا لَهُ. ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیجئے گا, مسجدوں میں قرآن پڑھے ہوتے ہیں, آیت نمبر 54 ہے, سورہ زمر ہے, 24واں پارہ ہے. فرمایا اے لوگو وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ, اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ. جتنے تم رب سے دور ہو چکے ہو, جو رب کی نافرمانیاں کر چکے ہو, جیسی تیسی زندگی گزار چکے ہو, وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ, اب بھی موقع ہے, آ جاؤ رب کی طرف. اور کیا کرو؟ وَأَسْلِمُوا لَهُ, اور اللہ کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دو. بس یہ نقطہ اگر کسی کو سمجھ آ گیا تو بات کافی ہے, کہ لمبی چوڑی بات نہیں. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ, میں اور آپ دیکھیں ہم کن راہوں کے مسافر ہیں. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اللہ نے فرمایا انسان بتا تجھے اپنے کریم رب سے کس چیز نے دور کیا ہے. کون سا کریم رب؟ الذی خلقک, جس نے تجھے پیدا کیا, فسواک, تجھے برابر کیا, فعدلک, تیرے اعضاء کو سوارا, فی ای صورت ما شاء رکبک, پھر تجھے ماں کے پیٹ میں جیسے چاہا شکل عطا فرما کر لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کا تاج سجا کر تجھے دنیا میں بھیجا. تو وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ, فرمایا اپنے رب کی طرف آ جاؤ. جو بندہ جہاں بھی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے, کسی بھی جگہ, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, اور زکوٰۃ کے حوالے سے میں عرض کروں گا یہ چوتھا اہم رکن ہے. خدا را زکوٰۃ کے حوالے سے محتاط ہو جائیے, زکوٰۃ کی ادائیگی کے حوالے سے محتاط ہو جائیے. ہم زکوٰۃ کے حوالے سے انتہائی غافل لوگ ہیں, ہم سب اس میں شامل ہیں. تو یہ چوتھا اہم رکن ہے. تو اس کا حج ہے. اسی طرح جتنے کوئی بھی کسی کی کوئی بھی خامی ہے, کوئی بھی مسئلہ ہے, جہاں وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ یار میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں, تو وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ, پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف. وَأَسْلِمُوا لَهُ, اللہ کے حضور گردن کو جھکا لو. بس یہی پیغام ہے. یہ قرآن کی آیت ہے, یہ میری کسی اور کی بات نہیں, علامہ حافظ کی بات نہیں, یہ قرآن کا حکم ہے. اس سے پہلی اگر آیت پڑھیں تو اس میں اللہ نے فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے پیارے محبوب آپ فرمائیے میرے بندو, اگر تم نے اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے, کوئی بات نہیں, اگر تم نے ظلم کر لیا ہے, اپنے آپ کو گناہوں سے گندا کر لیا ہے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. اور اس کے بعد آگے آیت مبارکہ میں یہ فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً. کئی مقام پر اس آیت سے ملتی جلتے الفاظ اور جگہ بھی موجود ہیں. فرمایا اس سے پہلے لوٹ آؤ کہ اللہ کی پکڑ, اللہ کی گرفت آ جائے, موت آ جائے, آخری وقت آ جائے, تمہیں توبہ کی توفیق نہ ملے, اس سے پہلے اللہ کی بارگاہ کی طرف لوٹ آؤ. تو یہی عرض ہے, یہی ریکویسٹ ہے, یہی پیغام ہے. جہاں خامی ہے اپنے اندر, اپنی خامی کو دور کیجیے, اور خدا را اپنے آپ کو آئینے میں دیکھیے. ہمیں دوسرے بہت صاف دکھائی دیتے, دوسرے کو دیکھنے کے لیے ہماری نظر خوردبین سے زیادہ تیز ہے. وہ جراثیم جو خوردبین سے بھی نظر نہیں آتے, ہماری نظریں وہ بھی پرکھ لیتی ہیں, مگر خود کو دیکھنے کے لیے ہماری آنکھیں اندھی ہیں. اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قیامہ میں فرمایا بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرًا وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ. فرمایا ہر انسان اپنے اوپر خود ہی نگہبان ہے, چاہے وہ دوسروں کے سامنے جیسی چکنی چپڑی باتیں کرے, اپنے آپ کو جیسا کہ میں ویسا. تو بات آخری یہی ہے. 4 آیتیں میں نے قرآن کی بتا دی آپ کو. ارجعوا الی ربکم, ایک یہ یاد رکھیے انیبوا الی ربکم, اور بل الانسان علی نفسہ بصیرہ. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس حاضر میت کے پیچھے امام صاحب جناب علامہ اشتیاق سلطانی صاحب وصلی اللہ محمد.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. شفت روڑی دا اول آخر درود شریف سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص سیدنا نبینا مولانا ملجنا ومأوانا وراحة قلوبنا وسرور ابداننا وشافی یوم محشرنا ودافع بلائنا ومنجنا وواقنا من عذاب اللہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. ربنا واجعل لنا من لدنک ولیا ربنا واجعل لنا من لدنک نصیرا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ والفوز بالجنہ والنجاة من النار. اللهم بلغ هذه الثواب إلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفره وارحمه وادخله في الجنة. اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللہ کریم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ سے، اس ماہ مبارک کے صدقہ سے، ان مقدس لمحات کے صدقہ سے نماز جنازہ ادا کرنا، کلمات طیبات پڑھنا، جو قرآن کریم کی تلاوت کی گئی، اللہ اپنے حضور قبول فرما. سال ثواب سرفراز صاحب کے والد محترم کے روح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. اللہ کریم اس ماہ مبارک کے صدقہ سے بزرگوں کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اپنی جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما، طریق رحمت فرما، قبر اور حشر کی منزلوں کو آسان فرما، قبر کے سوالات کے جوابات میں آسانیاں عطا فرما، ثابت قدمی عطا فرما، حضور کی زیارت، حضور کی پہچان اور حضور کی شفاعت نصیب فرما. ہم سب کی دعائیں ان کے حق میں قبول فرما. حضور کے جتنے بھی امتی آج تک دنیا سے چلے گئے، سب کے ارواح کو اس کا احسار ثواب پیش کرتے ہیں. مولا جو گناہ گار ہیں ان کی بخشش فرما، جو نیکوکار ہیں اللہ ان کے درجات کو بلند فرما. اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، عزت کی زندگی اور عزت کی موت عطا فرما. اللہ کریم فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. اللہ مسلمان جہاں کہیں پریشان حال ہیں، سب کے حال پر کرم فرما. اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. اس ماہ مبارک کے فیض و برکات ہم سب کو عطا فرما. ان بزرگوں کے لواحقین اولاد کو صبر جمیل عطا فرما. ان کا صبر کرنا ان کے درجات بلندی کا ذریعہ بنا. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا اللہ. کہ ٹر جانے نے سب رنگ رنگیلے، بس نام خدا دا رہنا. تر جانے نے سب رنگ رنگیلے، بس نام خدا دا رہنا. تے دم دم نال محمد بخشا، اسی اللہ اللہ کہنا. تے نہ کر بندیا ہے تو میری میری، نہ کر بندیا تو میری میری، نہ تیری نہ میری. 4 دناں دا دنیا میلا، تے پھر مٹی دی تیری.
सुन के ना रो चलिया मौत दा सुन के ते ना रोड़ अखियां चों पानी क्योंकि टुर गए नबी मोहम्मद सरवर ए मन तकदीर रबानी ते माड़ न करिए रूप गणे दा माड़ न करिए रूप गणे दा इत्थे वारस कौन हुसन दा सदा ना रैसण शाखां हरियां ते सदा ना फुल चमन दा ते असलां नाल जिने की करिए ओ नस्लां तक नहीं भुल दे बद नस्लां नाल नेकी करिए ओ पुठियां चालां चले दे के बेकदरे दी यारी कोलो बेकदरा दी यारी कोलो तौबा लख लख वारी चंगा होया लड़ नेड़ियों छुड़िया अजे उम्र नहीं गुजरी सारी ते नीचा दियो नीचा दी अशनाई कोलो फैज किसे न पाया कि करते अंगूर चढ़ाया ते हर गुच्छा जख्माया कि टुर गए यार मोहब्बत वाले टुर गए यार मोहब्बत वाले तले गए नाल ही हासे दिल नहीं लगदा यार मोहम्मद असा जाइए केड़े पासे तड़ी कर टली ते शामा पया ते लोक करा नु आए ओ नहीं आए ओ परत मोहम्मद जड़े आप हथी दफनाए ए दुनिया दिन चार दयाड़े ओ तू की इथू ले जाना आ फिर कम कर यार बना ले सोना कमली वाला जे कल जन्नत तू जाना जिस चाहदार पे बुला लिया सब बो जिसे जाना हाथ उठा के जिस चाहदार पे बुला लिया जिसे चाह अपना बना या जिसे चाह अपना बना लिया कि मैं निभा मुर्शद ओचा मैं उच्चिया दे संग लाई सदके जाए न उच्चिया तू जिना नीविया नाल निभाए ओ जिस चाहदार पे बुला लिया जिस चाह अपना बना लिया ये बड़े करम के हैं फैसले ये बड़े करम के हैं फैसले ये बड़े नसीब की बात है बाला गल्लो बेकमाल ही दुनिया एक मुसाफर खाना तो कोई आवे कोई जावे किस दी जुर्रत मोहम्मद बख्शा इत्थे पक्के डेरे लावे ना कर बंदिया ना कर बंदिया तू मेरी
او 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਮੇਲਾ ਤੇ ਫੇਰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਤੇਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਤਿਲਕਣ ਰਸਤਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਵੇ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲਾ ਤੱਕੇ ਦੇਵਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਤੇ ਤੂੰ ਹੱਥ ਪਕੜਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਹੁਕਮ ਉਹਦੇ ਬਿਨ ਕਾਮ ਤਮਾਮ ਮੁਯੱਸਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਚਿੱਤ ਦਰਿਆ ਉਹ ਸਾਵੇ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਹਿਰੂ ਸਾੜੇ ਹਰਿਆ ਜੀਵਨ ਜੀਵਨ ਇਹ ਝੂਠਾ ਨਾਮ ਤੇ ਮੌਤ ਖਲੀਸ ਰੁੱਤੇ ਲੱਖ ਹਜ਼ਾਰ ਤੇਰੇ ਤੀ ਸੋਣ ਖਾਕ ਅੰਦਰ ਰਲ ਸੁਤੇ ਤੇ ਲੱਖ ਹਜ਼ਾਰ ਬਹਾਰ ਹੁਸਨ ਦੀ ਅੰਦਰ ਖਾਕ ਸਮਾਣੀ ਲਾਪਰੀਤ ਅਜਈ ਮੁਹੰਮਦ ਜਗ ਵਿੱਚ ਰੇ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਆ ਫਰਮਾਤੇ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ संसार तमामी हो रंग बरंगी हो बूटे लाए ते कुछ हासे कुछ आमी वाह सुभान अल्लाह तेरे दा मैनू दर्द फिरा